اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت پروفیسر صلاح الدین محمد اعظم صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے وارثین اور جملہ متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ موت بہرحال تلخ جام ہے جو ساری سہولیات کے باوجود اپنا کام وقت متعین پر کر جاتی ہے۔ اگر وقت کا ایک لمحہ بھی مؤخر کیا جاتا تو دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جو دنیاوی تمام تر آشائشوں اور سہولیات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، مگر موت اپنے وقت پر آ کر رہتی ہے۔ ڈاکٹر پروفیسر صلاح الدین اسلم یا اعظم، یہ دو ان کے نام کے ساتھ ایک ایسا ضمیمہ تھا کہ میں خود عرصہ دراز تک کنفیوز رہا۔ ایک مرتبہ برجستہ ان سے پوچھا کہ آپ اسلم ہیں کہ اعظم ہیں؟ تو درسگاہ اسلامی پرانی منصفی میں پرنسپل ہونے کی حیثیت سے ہمارے اسد بھائی کے بڑے پیارے بہنوئی تھے، اس رشتے کی بنا پر میں بھی ان کا منہ لگوا تھا اور بہت کھل کر کے بہت ساری مزاح کی باتیں بھی اسد بھائی کے رشتے سے کر لیتا تھا، اور اس خاندان کے بڑے نٹ کھٹ نواسا یا اس خاندان کا بڑا نٹ کھٹ اور بڑا ہی کیا کہیں کہ جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ جہاں ایک طرف سنجیدگی سے باوقار انداز میں کسی بات کو رکھنے کا سلیقہ پروفیسر صلاح الدین اسلم صاحب میں تھا، وہیں ان کا ایک عجب مزاج تھا کہ بڑا جلد غصے میں بھی آ کر کے تنک کر کے کہتے تھے۔ جو لوگ قریب سے جڑے رہے ہوں گے اس مزاج کو جانتے ہوں گے، فوراً غصہ بھی جاتے تھے۔ اچھا، غصہ دیر پا نہیں ہوتا تھا، فوراً پھر وہ ایک دم نارمل ہو جاتے تھے۔ یہ میرے ساتھ کئی موقع پر معاملہ پیش آیا۔ تو اسد صاحب کے رشتے کی وجہ سے میں منہ لگوا ہو گیا تھا اور بہت کچھ ہنسی مذاق میں چھیڑ بھی دیتا تھا، اور مسلک کے اعتبار سے ہم سے بہت مزہ بھی لے لیتے تھے وہ۔ مجھے یاد ہے سر کہ ہم اپنے محلہ کے ذمہ دار نیر علی خان صاحب، اللہ ان کو بھی جنت دے، ان کے ساتھ بہت اصرار ہوا ان کا۔ ہماری مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تھی کہ جمعہ کی نماز ہونی ہے، چلیے سید صاحب سے وقت لیں گے۔ عصر کے بعد اتفاق سے وہاں جانا طے ہوا، گیا تو دیکھا کہ سر موجود ہیں صلاح الدین صاحب، تو دیکھ کر کے کود رہے تھے اور ہنس رہے تھے، خوب مزہ لیے کہ ہیں قاسمی تو یہاں کہاں آیا، بیعت ہونا ہے کیا خانقاہ میں؟ ہم کہا کہ آج ہو ہی جائیں گے بیعت۔ تو بہرحال انہی کے توسط سے بڑے سید صاحب اس وقت حیات سے تھے، بڑے سید صاحب سے میری پہلی ملاقات پروفیسر صلاح الدین اسلم صاحب کے ساتھ ہوئی، اور بڑی شفقت سے پیش آئے اور سید صاحب نے وقت بھی دیا، اور جمعہ کی نماز کا آغاز انہی کے ذریعے سے مسجد خدیجہ، وہ پٹو خان والی نیر خان والی مسجد میں ہوئی۔ تو پروفیسر صلاح الدین اسلم صاحب واقعی میں یہ کہوں گا کہ بڑے خوش قسمت باپ بھی تھے، اور ان کے سارے صاحبزادگان بھی بڑے خوش قسمت ہیں۔ جو دربھنگہ کے اساتذہ ہیں پروفیسر قبیل میں، چند ایسے اساتذہ ہیں جو جوانی کے ایام سے ہی مذہب سے جڑے رہے اور نمازوں سے، اسلام سے بڑا قلبی لگاؤ رہا۔ ان میں ایک بڑا نام پروفیسر صلاح الدین اسلم صاحب کا لیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ان کے تمام حسنات کو قبول فرمائے۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، طارق بابو بھی ہیں، تسکین بابو بھی سامنے شاید گئے ہوں۔ ہم لوگ رامپور شفیع کی شادی میں رامپور گئے تھے، اور اس موقع پر ایک سحرے کی کتاب جو ہے نا میں نے ترتیب دی سبد گل کے نام سے۔ اب یہ لوگ ایک دم شرارت پر اڑ گئے کہ دو چار اشعار آپ سنائیے۔ ہم کہا کہ بھائی میں مغنی نہیں ہوں، مجھے گانے نہیں آتا ہے، میں صحرا کیا پڑھوں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بس یوں ہی تحت لفظ سنائیے۔ میں نے شروع کیا، شروع میں تمہیدی طور پر ایک جملہ کہا کہ جو اہل علم لوگ ہوتے ہیں غالب و ذوق سے لے کر کے، وہ شادی بیاہ کے موقع پر ادبی انداز میں تہذیب کے دائرے میں رہ کر ادبی قالب میں جو شعر ڈھالے جاتے ہیں اسے پڑھ کر اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک طریقے سے یہ جدت ہے۔ لفظ جدت کو اسلم بھیا ہمارے بدت سمجھ لیا، وہ کودنے لگے۔ جیسے ہی ہم شعر پڑھنا ختم کیے، ہم کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ قاسمی صاحب جب آپ بدت کر رہے ہیں تو کاہے صحرا پڑھا آپ؟
تو ہم نے کہا کہ بھیا ہم نے جدت کہا ہے، بدعت نہیں کہا ہے۔ تو کہتا اچھا تو ہی کہے تھے۔ ہم کہا کہ ہاں، تب وہ ٹھنڈا ہو گیا، تو فوراً پنپنا بھی جاتے تھے اور فوراً ٹھنڈا بھی ہو جاتے تھے۔ یہ ان کی ذاتی صفت کا ایک بڑا عنصر تھا۔ اچھا، حق بات کہنے سے کبھی نہیں ٹوکتے تھے۔ بہت موقع ایسے ہیں جو اسد صاحب کو صاف لفظوں میں ذلیل کیا ہے انہوں نے، اس کا گواہ میں، کہ تم ایسے کرتے ہو، ویسے کرتے ہو، یہ کرتے ہو۔ یہ باتیں کہنے کی نہیں تھی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں صرف خلوص شامل ہے، شکایت نہیں ہے۔ اور بڑے ذمہ دار ہمارے حضرت ماسٹر نذیر صاحب بھی درسگاہ کے موجود ہیں، بہت ساری باتیں یہ لوگ جانتے ہیں۔ بہرحال بہت خوبیاں تھیں، اور خوش قسمتی ہماری کہ میں شہر میں تھا۔ شہر سے اتنا دور لوگوں نے کر دیا ہے کہ اپنوں کے تجہیز و تکفین سے لے کر شادی بیاہ میں بھی شرکت کرنے کے لیے مجھے بہت سوچنا پڑتا تھا۔ خوش قسمتی رہی کاپی جانچنے کے حوالے سے کہ سی ایم کالج میں تھا، اور بروقت اللہ نے اس جنازے میں پہنچا دیا اور میری شرکت ہوئی۔ سراپا خطا کار گنہگار انسان ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے۔ یقیناً حدیث کی روشنی میں کہ ولد صالح، جو 3 پوائنٹ اللہ کے رسول نے فرمایا، صدقہ جاریہ کے 3 اسباب، 3 چشمے جو اللہ کے رسول نے فرمائے، اس میں ایک اہم چشمہ ولد صالح بھی ہے، کہ مرنے والا اگر اولاد صالح چھوڑ کر مرا ہے تو یہ بھی اس کے لیے ذریعہ مغفرت کے اسباب دنیا میں بنتے رہتے ہیں۔ پروفیسر صلاح الدین محمد اعظم صاحب یقیناً بڑے خوش بخت تھے کہ اللہ نے لال و گوہر کی شکل میں جہاں ڈاکٹر شمیم خرم عبدالعلام اعظمی دیا، وہیں ڈاکٹر تسکین اعظمی جیسا لال و گوہر دیا۔ تسکین اعظمی میں سمجھتا ہوں کہ فکر سر سید کے ترجمان تو ہیں ہی، سر سید کے جو ذاتی افکار و خیالات تھے کہ قوم و ملل کے غم میں گھلنا، گھل کر جینا، سر سید علیہ الرحمہ کے افکار و نظریات مجھے ڈاکٹر تسکین کی ذات و صفت میں جا بجا نظر آتی ہے۔ بلڈ ڈونیشن کیمپ سے لے کر وہ ریلیف والے مال سے لے کر غربا میں کھانے کی تقسیم سے لے کر ساری کیفیات کو مفتی آفتاب صاحب نے بتایا۔ اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ مختلف طرح سے لوگوں پر احسان فرماتا ہے۔ کسی کی موت اچانک ہوتی ہے تو اس میں اللہ کے احسان کا یہ پہلو ڈھونڈنا چاہیے کہ وہ مریض ہو کر اس نے کسی کو تکلیف نہیں دی اور دنیا سے وہ اچانک چلا گیا، اور کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ اگر صاحب فراش بنا دیتا ہے، بستر پر ڈال دیتا ہے، مریض بنا دیتا ہے، اس میں بھی بہت عظیم خیر کا پہلو ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب انسان بستر پر رہتا ہے، معاشرتی زندگی سے دور رہتا ہے، تو بہت سارے گناہوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ جو مرغیاں راستے میں پھرتی ہیں اور کبھی صحیح چیز بھی کھاتی ہے، کبھی صحیح چیز نہیں کھاتی ہے، ایسی مرغیوں کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو 24 گھنٹہ گھر میں رکھ کر کے دانہ کھلاؤ اور اس کے بعد اس کو ذبح کرو۔ اس سے یہ ہوگا کہ باہر کی غذا وہ نہیں کھا پائے گی، 24 گھنٹہ میں اندر کی غذا کھا کے اس کا جسم پاک اور صاف ہو جائے گا۔ یہی چیز گائے وغیرہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 3 دن اس کو گھر کا کھانا کھلاؤ۔ اگر وہ باہر کی طرح طرح کی چیزیں کھاتی ہو تو اس کو گھر کا کھلاؤ گے 3 دن، تو 3 دن میں جو پاک غذا جائے گی اور جو پہلے کی غذا ہے وہ دور ہو جائے گی، تو اس کا جسم پاک ہو جائے گا، پھر اس کو کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ بہتر طریقہ بتایا گیا ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی انسان کو بستر پر ڈال دیتا ہے، اور وہ بھی 1-2 نہیں 10-12 سال کے لیے، تو یہ سمجھیے کہ باہر کی دنیا سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنا ان کو پاک اور صاف کر دیا، کہ باہر کی تمام چیزیں، غیبت ہے، بہتان ہے، چغلی ہے، گانا بجانا ہے، بدنگاہی ہے،
ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ پھر جب انسان بستر پر رہتا ہے تو اب اس کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں اللہ سے قریب ہو رہا ہوں۔ ایک بوڑھا آدمی جس کی کمر جھک گئی تھی، اس کو ایک آدمی نے، ایک نوجوان بچے نے چڑھاتے ہوئے کہا کہ چچا یہ تیر کمان کہاں سے خریدے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا اس عمر میں آؤ گے تو تم کو خود مل جائے گا۔ اس کے بعد جو جملہ کہا کہ مجھ کو اللہ نے اس لیے جھکا دیا ہے کہ جس زمین میں جانا ہے اس زمین کو میں مستقل دیکھتا رہوں اور مجھے یہ استحضار رہے کہ مجھے اسی زمین کے اندر جانا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے یہ نظام بنایا ہے کہ جسم کے اعضاء دھیرے دھیرے ساتھ چھوڑتے ہیں۔ یہ ہم سب لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے ہے کہ ایک دن تمام چیزیں ساتھ چھوڑ دیں گی اور ہماری روح بھی ہم سے رخصت ہو جائے گی۔ تو اتنا دن بستر پر رہنے کے بعد اللہ سے کتنا قرب ہوا ہوگا، اللہ سے کتنی باتیں ہوئی ہوں گی۔ جب کوئی انسان کسی سے بات نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ سے تو بات کرتا ہے وہ۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دیکھا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری عظیم نعمت جو ہے اس پہلو سے وہ یہ ہے کہ بعض علماء کرام جو کام کرتے ہیں اتنی تہجد نہیں پڑھ پاتے، وہ اتنے نوافل نہیں پڑھ پاتے، وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے درجات بہت بلند کر دیں، لوگوں کی گالی سنوا دیتا ہے، لوگوں سے تکلیف دلوا دیتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اپنے اعمال جتنے ہیں جس میں تکلیف اٹھانا چاہیے، دوسروں کی بولی سے، دوسرے کی تنقید سے، دوسروں کے تبصرے سے جو دل دکھتا ہے، اس پر بھی انسان کے درجات بے انتہا بلند ہوتے ہیں۔ اس پہلو سے اگر غور کیا جائے کہ انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے الگ الگ شکلیں ہیں۔ ڈاکٹر تسکین صاحب، ان کے دوسرے بھائی، انہوں نے کتنی نیکی کی اور ان کے والد کے رخصت ہونے کے بعد کتنی نیکی کریں گے یہ وہ نہیں جان پائیں گے شاید، لیکن زندگی میں انہوں نے جو اپنے بچوں کو نیکی کرنے کا موقع دیا وہ عظیم سربلندی گویا کہ عطا فرما دی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے۔ خدمت منے کہ خدمت سلطان ہمی کری، خدمت شناس زو کے بخدمت بداشتر۔ یہ احسان مت جتلاؤ کہ میں نے بادشاہ کی خدمت کی، یہ احسان مانو کہ بادشاہ نے تم کو خدمت کا موقع عنایت فرمایا۔ ہمارے گاؤں میں ایک صاحب نے ہمارے چچا سے شکایت کی، میرے والد صاحب مجھے بہت برا بھلا کہتے ہیں، میں بالکل کفت، میں جی چاہتا ہے میں گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤں۔ تو ایک صاحب نے، میرے مفتی صاحب، میرے چچا نے کہا کاش، صرف اتنا جملہ کہا، کاش میرے والد زندہ ہوتے اور اس سے زیادہ مجھے برا بھلا کہتے۔ اتنا سننا تھا کہ اس شخص کو احساس ہو گیا کہ میرے والد زندہ ہیں، یہی میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بھلے بولنے والے باپ کیوں نہ ہو، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو والد گرامی نے گویا کہ اپنی بیماری اور مرض کے زمانے میں بھی اپنے اولاد کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ وہ ان کی خدمت کرے۔ ہم میں سے اکثر اولاد ایسی ہوتی ہے جو والد صاحب کی پیسے سے خدمت کر دیتی ہے، لیکن ہمارے والد اور ہمارے والدہ جو ہماری جسمانی خدمت کرتے ہیں اس خدمت سے اکثر لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ اولاد خوش قسمت ہے جن کو اپنے والد صاحب کی جسمانی خدمت کا بھی موقع مل جائے۔ اب میں اس کے بعد مولانا احمد حسین قاسمی صاحب مدنی کا جو تعزیتی پیغام آیا ہے وہ میں آپ کو سنا دوں گا۔ ان کو آنا تھا لیکن آنے میں ان کو تاخیر ہو جائے گی، تو انہوں نے اپنا پیغام بھیجا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفیق گرامی قدر محترم جناب ڈاکٹر تسکین اعظمی صاحب و برادران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ڈاکٹر تسکین اعظمی کے والد ماجد جناب پروفیسر صلاح الدین محمد اعظم عرف اسلم صاحب کے انتقال پرملال کی خبر ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور ہمیں اسی کی جانب واپس لوٹنا ہے۔ کل مرکزی دفتر عمارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ میں بھی آپ کے والد مرحوم کی وفات سے متعلق ڈاکٹر یاسر حبیب اور ذمہ داران عمارت شرعیہ کے درمیان تذکرہ ہوا اور دعائے مغفرت کی گئی۔ آپ کے والد ماجد مرحوم ایک صالح، دیندار اور متشرع انسان ہونے کے ساتھ ایک تعمیری ذہن کے مالک
اور قوم و ملت کے تئیں فکر مند تھے۔ ان کے سینکڑوں تلامذہ یعنی شاگردان ملک و بیرون ملک میں قوم و ملت کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے بطور ورثہ کے اپنے پیچھے صالح اولاد و احفاد اور تلامذہ کی متحرک جماعت چھوڑی ہے۔ رب کریم ان کی طویل علالت کو ان کے لیے کفارہ سیئات بنائے اور اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے، آمین۔ بندہ رفیق مکرم جناب ڈاکٹر تسکین اعظمی صاحب، ان کے دیگر برادران و ہمشیرگان اور جملہ اہل خانہ کی خدمت میں تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہے احمد حسین قاسمی مدنی، معاون ناظم امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی آفتاب صاحب نے دعائیہ تعزیتی اجلاس ابھی تک سنتے آئے تھے، بہت اچھا ایک دعائیہ نشست کی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ مرحوم بڑی پروقار شخصیت تھے، میرا تو ذاتی میرے رشتے میں پھوپھا تھے۔ میرے بچپن سے آج تک جو کچھ سیکھا ہے میرے خود کا بڑا اثر ہے۔ ان کا چلنا، ان سے بات کرنا، ان کا انداز، جو ان میں مدبرانہ صلاحیت تھی، وہ بہت سی چیز ہم لوگوں نے سیکھا ہے، اور جو نامکمل ہے وہ کبھی سیکھ بھی نہیں پائیں گے۔ میرے والد کے بہت سی کہانیاں ہیں جو ان کے اسٹرگل سے یہاں تک پہنچنے کی بہت سی کہانیاں ہیں جو اتنے وقت ممکن نہیں ہے وہ بیان کرنا ان حالات میں۔ بس یہ ہے کہ سارے بھائیوں کو، سارے وارثین کو، بہنوں کو صبر جمیل عطا کرے، انہیں ان کے گناہوں کو اللہ درگزر کر کے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے، اور ان کے جو اچھے کام، فلاحی کام، اور ان کی جو ربط رکھنے کا، لوگوں سے ربط کا ایک طریقہ تھا، وہ ہم لوگوں کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین سبحانہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اب میں جناب بھائی کاشف صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے تاثرات سے نوازیں۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسلم چچا، جناب صلاح الدین محمد اعظم صاحب، اسلم صاحب، ہم لوگ بچپن سے ان کے ہاں آنا جانا لگا رہا، ان سے ہم لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور الحمدللہ اللہ ان کو مغفرت فرمائے، آمین، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے، آمین۔ انسان کے صدقہ جاریہ میں سے جو چیزیں ہیں انشاءاللہ ان کی اولاد اور ان کے شاگردان انشاءاللہ اس چیز کو انشاءاللہ ہمیشہ آگے بڑھاتے رہیں گے۔ ابھی ہمارے درمیان مولانا اعجاز رحمانی قاسمی صاحب تشریف لائے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر سامعین اور اسٹیج پر رونق افروز ہمارے دو بزرگ اور عظیم شخصیت، آج ہم اور آپ جس عظیم شخصیت کے لیے ان کی یادوں، ان کے تذکرے اور ان کی خوبیوں کو بیان کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، سچ یہ ہے کہ میرے والد محترم نے جو کچھ کہا، جو کچھ انہوں نے چند وقتوں مجھے سنایا، اگر میں ان کو دو لفظوں میں کہنے کی کوشش کروں تو شاید یہ ہوگا کہ حضرت صلاح الدین صاحب اپنے اندر صالحیت اور اپنے اندر صلاح و مشورہ کا ایک جامع پیکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس اسم مسمہ بنایا تھا، اپنی مثال وہ آپ رکھتے تھے، جو کوئی ان کے پاس جاتا تو نا امیدی کے ساتھ واپس نہیں آتا، بلکہ ایک حوصلہ، بلکہ حوصلہ نہیں بلند حوصلہ ہو کر وہاں سے واپس ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کے اندر بڑی خصوصیت ہوتی ہے کہ جب انسان
کوئی امید لے کر کسی کے پاس جائے اور اس کو اس امید کے مطابق یا اس سے بڑھ کر کچھ چیز مل جائے. ہمارے بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ بہت بڑی اور عظیم خوبی رکھی تھی. یقیناً ان خوبیوں کو ہم سبوں کو بھی لینا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر جو عظیم صفت عطا فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ آپ بڑھ چڑھ کر لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، بلند حوصلہ ہو کر ملتے تھے، اور کوئی بھی ان کے ساتھ سام جاتا تو ایسا محسوس اپنائیت محسوس کیے بغیر نہیں رہ پاتا تھا. جس کو میں اگر ظاہر ہے کہ ابھی وقت بہت قیمتی ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ بغیر نام کا فہرست میں آیا ہوں تو کوئی غلط نہیں ہوگا. بہرحال مفتی صاحب کی محبت اور آپ لوگوں کی محبت ہے، اس لیے بات زیادہ کروں گا تو تاخیر ہو جائے گی. اگر میں ایک لفظ ایک شعر میں یہ کہنے کی کوشش کروں تو شاید اپنے جذبات کو، اپنے احساس کو اور اپنی اس فکر کو آپ کے سامنے رکھ سکوں کہ یوں تو جانے کو سبھی لوگ چلے جاتے ہیں. یوں تو جانے کو، کیونکہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں دنیا کا وجود آیا ہے تو عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا ہے وہ اپنا ایک وقت گزار کر ختم ہو جائے گا اور چلا جائے گا. یہ یقین ہم سب کو ہے اور رہنا بھی چاہیے کہ دنیا فانی اور ختم ہو جانی ہے. لیکن اس فانی دنیا میں ہمیں کیسے رہنا ہے اس کے مطابق میں یہ کہوں، یوں تو جانے کو سبھی لوگ چلے جاتے ہیں، اس طرح جاؤ کہ تم تیغ کے در سے دنیا والے. یہ خوب بھی ہونی چاہیے انسانوں کے اندر کہ ہم جا رہے ہیں، ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ جا رہے ہیں. قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے کہ علمت نفس ما قدمت وأخرت. جو کچھ تم آگے بھیج رہے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو، یہ ضروری ہے کہ تم اس پر غور فکر کرو کہ تم اپنے لیے کیا سرمایہ آگے بھیج رہے ہو، کیونکہ وہ سرمایہ کل تمہیں کام آئے گا، چاہے وہ دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو. اسی چند باتوں کے ساتھ میں اپنے تمام اکابرین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے لیے دعائے مغفرت، اور خصوصاً میں ڈاکٹر تسکین صاحب ان کے تمام لوگوں کے ساتھ ان غم اور ان گھڑی میں مصیبت کی گھڑی میں شریک ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ کرور جنت نصیب عطا فرمائے، ان کے تمام تر سیئات کو حسنات سے مبدل عطا فرمائے.